السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اس رب ذوالجلال کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کو، ہر اہل ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور چلتے دور کی نزاکت کے ساتھ آج ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر بات دل کو لگے تو آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا، کہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے، کہ وہ اس طرح کے ایک قبیلے کا بادشاہ تھا، پرانے دور کی بات ہے، کہ اس کا بادشاہ کا رویہ کیا تھا کہ اگر اس کی رعایا کے اندر کوئی بھی اگر لڑکی زنا کرتے ہوئے پکڑی جاتی تو وہ اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آتے۔ تو بادشاہ کا آگے سے ان کے ساتھ کیا رویہ تھا کہ اسی لڑکی کے ساتھ ساری رات بادشاہ خود زنا کرتا، اور اس کے بعد اسے ننگا کر کے اس کے کپڑے اتار کے اسے گلیوں بازاروں میں پھرایا جاتا۔ تو ایک عرصہ دراز گزر گیا تھا اس سلسلے کو چلتے ہوئے کہ جب بھی کوئی ایسا ہوتا تو بادشاہ اسی لڑکی کے ساتھ پھر ایسا ہی کرتا۔ کرتے کرتے ایک وزیر تھا بادشاہ کا، اس کو یہ بات انتہائی بری لگی، کیونکہ عزت تو عزت ہوتی ہے کہ خواہ کسی کی بھی ہو، امیر کی ہو یا غریب کی ہو۔ تو اس نے نا بادشاہ کو سبق سکھانے کی ٹھان لی کہ بادشاہ کو سبق کس طرح سکھانا ہے۔ جو ہی وقت گزرتا گیا ساتھ ساتھ چلتا گیا، ایک دن اس نے ایسا کیا کہ اس نے بادشاہ کی بیٹی کو نا اغوا کر لیا۔ بادشاہ کی بیٹی کو وہ اغوا کر کے غار میں لے گیا، اس کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ تو پیچھے سے بادشاہ کے غلام پہنچ گئے، انہوں نے اسے پکڑ لیا، اس کی بیٹی کو بھی پکڑ لیا۔ جب شاہی دربار میں آ گئے بادشاہ سلامت کی بعد، اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ بے شک مجھے سنسار کر دیں، لیکن آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرنا پڑے گا جو آپ ایک غریب کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آپ مجھے سنسار کریں گے، میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے سنسار کریں، لیکن آپ اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ وہی اختیار کریں گے جو آپ دوسروں کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ، ظاہر سی بات ہے بیٹی تو پھر بیٹی ہوتی ہے، بادشاہ تو سوچ میں پڑ گیا، حیران اور پریشان ہو گیا کہ کیا کیا جائے۔ اوپر سے اس وزیر نے ایک شرط رکھ دی، جب یہ بات کا اس بات کا ہنگامہ ہوا تو ساری رعایا اکٹھی ہو گئی۔ جب ساری رعایا اکٹھی ہوئی تو انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا کہ یا بادشاہ سلامت آپ سلطنت کو چھوڑ دیں، اور یا اگر آپ سلطنت نہیں چھوڑ سکتے تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں گے جو آپ ایک غریب کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہو۔ تو اب بادشاہ نے سوچنا شروع کر دیا۔ بالآخر کیا ہوا کہ سوچنے کے بعد بادشاہ نے سلطنت کو چوائس کر لیا، اور اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ وہی کچھ کرنا کے لیے آمادہ ہو گیا جو وہ دوسروں کی بیٹی کے ساتھ کرتا تھا۔ اب یہ بات طے ہوگی تو بادشاہ کی بیٹی کو تیار کیا گیا، کمرے میں لے گئے، رات کا وقت ہوا، بادشاہ جب کمرے میں گیا تو آگے اس کے سامنے اس کی ننگی بیٹی اس کے سامنے پیش کی گئی۔ تو جب بادشاہ کمرے میں داخل ہوا تو بادشاہ کانپنے لگا، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ قریب جاتا گیا اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ بالآخر ہوا کیا کہ جب وہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچا تو وہاں پر وہ گرا اور مر گیا۔ اسی وزیر نے بادشاہ کی لاش کو کمرے سے کھینچ کر باہر نکالا اور رعایا کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ اگر میں نے غلط کیا ہے تو آپ مجھے سنسار کر دیں، اب یہ فیصلہ آپ پہ ہے۔ تو رعایا نے یہی سوچا کہ جب اپنی بیٹی کی باری آئی اس کی تو اس کی جان نکل گئی۔ حالانکہ کئی باپ کی بیٹیاں ایسی تھیں جن کے ساتھ وہ ایسا کر چکا تھا، لیکن اسے محسوس نہیں ہوا۔ تو رعایا نے یہی فیصلہ کیا کہ اس بادشاہ کی جگہ پہ اس بادشاہ کی بیٹی کی شادی اسی وزیر سے کی گئی، اور اس وزیر کو بادشاہ کے درجے پر بٹھا دیا گیا۔ اس گفتگو کے اندر، اتنی بات کے اندر کہنے کا مقصد فقط ایک ہی ہے
کہ جب بات آتی ہے نا اپنی عزت پہ، تب پتہ چلتا ہے انسان کو کہ میں نے کیا کیا اور ہونا کیا ہے۔ یہی بات ہے کہ جب میں اور آپ، کوئی بھی ہو، چلتے دور کی بات کر رہا ہوں، جب کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے پہ آتے ہیں تو تب یہ اتنا سوچ لیا کریں کہ کاش کہ اگر یہاں پر ہماری اپنی کوئی عزت ہوتی تو ہمارے اندر کیا گزرتی۔ اسی جگہ پہ، جس جگہ پہ آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو، وہاں پر اگر آپ کی بہن، آپ کی بیٹی ہو تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ یہی بات فقط چھوٹی سی ہے سمجھنے کی، کہ جب بندے کے دل میں یہ آ جائے نا کہ جو میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں وہ میری عزت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا کام نہیں کرے گا، وہ کوئی بھی بندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا جس حرکت سے اس سے اپنے کو تکلیف ہو، وہ کبھی بھی وہ تکلیف کسی دوسرے کو نہیں دے گا۔ تو یہی بات ہے کہ میں آج کی گفتگو میں صرف اتنا کہنا چاہتا تھا۔ میری بات کا موضوع، میری بات کا مقصد آپ کو سمجھ تو آ ہی گیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ کوشش ہوگی کوئی اچھا موضوع لے کر آئیں آپ کے پاس ہم۔ تو جاتے جاتے اپنی گزارش کرتا جا رہا ہوں کہ ہمارے چینل پہ جو بھائی دوست نئے آتے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اور ہماری ویڈیو کیسی ہے کیسی نہیں ہے، ہماری ویڈیو کو موضوع کسی اچھا لگا یا نہیں لگا، کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔